اپوزیشن کا جلسہ 18 اکتوبر کو کوئٹہ کے بجائے کراچی میں ہوگا۔ میاں نواز شریف، مریم نواز اور نون لیگ کے تمام اہم رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج۔ حکومت میں ہمت ہے تو ہمیں گرفتار کرے، سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا چیلنج۔ پاکستان کی سیاست میں اس شدید محاذ آرائی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف اندریب عباس سے، رہنما مسلم لیگ نون ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے اور JUIF کے سینئر رہنما مفتی کفایت اللہ سے۔ And a very warm welcome to the show. پاکستان کی سیاست میں انتہائی شدت آ چکی ہے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی عروج پر ہے۔ سیاست ایک بند گلی میں داخل ہوتی نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف لہجوں میں تلخی تو تھی ہی، اب بڑی سخت اور کرخت باتیں آ گئی ہیں۔ غداری اور بغاوت کے الزامات کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور مریم نواز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب حکومتی وزراء مسلم لیگ نون پر ملکی سالمیت کے خلاف کام کرنے کے الزامات لگا رہے ہیں۔ میاں نواز شریف، مریم نواز اور پارٹی کے تقریباً تمام اہم رہنماؤں شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مریم اورنگزیب، خواجہ آصف، خرم دستگیر، ایاز صادق، پرویز رشید، ظفر الحق، عظما بخاری، دانیال عزیز، رانا ثناء اللہ، مفتاح اسماعیل اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایک شہری بدر رشید کی درخواست پر یہ مقدمہ قائم ہوا ہے۔ FIR میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف نیب قوانین کے تحت سزا یافتہ مجرم ہیں، اشتعال انگیز تقاریر کے ذریعے ملکی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ اس مقدمے پر مسلم لیگ نون حکومت پر برہم ہے۔ آج سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس حوالے سے کیا کہا، لیٹس واچ ہم۔ اگر اس کرپٹ حکومت کو گھر بھیجنے کی بات ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی۔ اگر ملک میں بے روزگاری کی بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز بغاوت ہوگی۔ اگر ملک کی معیشت کی تباہی کے بارے میں بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز بغاوت ہوگی۔ اگر CPEC کی بندش کے بارے میں بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز بغاوت ہوگی۔ حکومت گالیوں سے بات نہیں کرتی، حکومت الزامات سے بات نہیں کرتی۔ انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ پیٹریٹزم is the last refuge of the scoundrel، یعنی جب کچھ نہ رہ جائے کسی پر الزام لگانے کے لیے تو کہتے جی یہ بغاوت کر رہا ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری، آپ ایگری کریں اس بات سے کہ بغاوت اب کرنی ہے، بغاوت پر آ گئے ہیں اب آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جب حکومت کسی کے خلاف اور خاص طور پہ اپوزیشن کے خلاف اس طرح کا مقدمہ درج کرتی ہے تو یہ اس کی بدحواسی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ حالات ان کے کنٹرول سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، یا اپوزیشن ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ متحرک ہو گئی ہے، اور وہ اپوزیشن جس کے بارے میں حکومت ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے جناب کہ یہ اپوزیشن کر نہیں سکتے، یہ بندے اکٹھے نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ جب ان کو نظر آ رہی ہے کہ یہ متحرک ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں اور یک جان ہو کے پبلک کی آواز بن رہے ہیں، لوگوں کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، ان کے مسائل کا حل مانگ رہے ہیں، مہنگائی کا جن جو ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، پاکستان میں جو بدامنی ہے، انتشار ہے، معیشت کی بری حال ہے، اس کے بارے میں جو گفتگو کر رہی ہے اپوزیشن، اب انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ان کے جواب تو ان کے پاس ہے نہیں۔ اب اپوزیشن کا منہ بند کرنا ہے، اس کا گلا گھونٹنا ہے، اس کی آواز کو بند کرنا ہے، اور اس کی آواز کو بند کرنے کا سب سے جو بھونڈا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف آپ غداری کے مقدمے درج کریں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو مقدمات تو پہلے ہی بن رہے تھے، آپ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے خلاف نیب ایکٹیو ہے، نیب نے ازی گڑچوڑ ہے، ہمیں دبایا جا رہا ہے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یہ تو پہلے سے آپ کا موقف ہے۔ اب جو نیا مقدمہ ہے اٹ از بیسڈ اپون جو نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے، وہ نارملی ایسی باتیں نہیں کرتے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ نئی ڈیولپمنٹ ہمارا جو موقف تھا نا کہ جی حکومت جو ہے وہ ایک انتقامی سیاست کر رہی ہے اپوزیشن کے خلاف اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں، یہ صرف اپوزیشن کا موقف نہیں تھا۔ آپ اگر اکثر عدالتوں کے فیصلے دیکھیں تو وہ فیصلوں کے اندر جج صاحبان لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں بدنیتی پہ مبنی ہیں اور ان سے سیاسی انتقام کی بو آ رہی ہے۔ یہ تو اعلیٰ ترین عدالتیں ان فیصلوں میں لکھ رہی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو غداری کی بات ہے، میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ ان مقدمات کے اندر سے نکلا کچھ نہیں۔ بہت انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن نے کرپشن کی ہے، فلاں کی ہے، ان میں سے نکلا کچھ نہیں۔
اب یہ انتہائی اقدام اور بدحواسی جو میں نے کہا کہ جب کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ یہ کر لیں کہ جی جناب ان کے خلاف غداری کا مقدمہ، اور میں اس میں بہت سیریس بات ہے، اپوزیشن کی بات تو خیر ہے سب کے ہیں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں نواز شریف صاحب کی تقریر بھی تھوڑی سی ڈیسپریٹ تھی اور اب حکومت کا یہ قدم بھی ڈیسپریٹ ورسز ڈیسپریٹ؟ بات یہ ہوتی ہے کہ تقریر ڈیسپریٹ نہیں تھی. میاں نواز شریف صاحب نے اگر حکومت کو اس میں سے کسی بات کے اوپر اعتراض ہے تو اس کا جواب دیں، اس کو بتائیں، اس کا جواب دیں. وہ کہہ رہے ہیں میں بے عزتی سے رہا ہوں ساری عمر، اب مجھے عزت ملنے کا وقت آیا ہے، اب اس کا کیا جواب دیں؟ نہیں، میاں نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں بے عزتی سے رہا ہوں ساری عمر، بالکل نہیں کہا. اب عزت کے ساتھ رہوں گا، یا الفاظ آپ ان کے منہ میں ڈال رہی ہیں. یہ لفظ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا انہوں نے کہا آپ عزت کے ساتھ رہیں گے. نہیں دیکھیں جی، جو اس وقت ملک میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، جس طریقے کے ساتھ حکومت یہ سارے اقدامات کر رہی ہے، اب ان کو آپ نے کس طرح کیٹر کرنا ہے، وہ ایک اسٹریٹجی ہے جو اپوزیشن نے بنائی ہے اور اپوزیشن اس کے تحت چل رہی ہے. ابھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہے. اب یہ ساری چیزیں حکومت کے حواس پہ سوار ہو گئی ہیں. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ غداری کے اوپر ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اپوزیشن کے خلاف تو مقدمہ بنا چلیں، اور بھی یہ جسے کہتے ہیں اوچھے ہتھ کنڈے وہ پہلے بھی لگاتے رہے ہیں، پھر لگا لیں، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن جو ایک آزاد ریاست جموں و کشمیر، اس کے منتخب وزیر اعظم کو غداری کا پرچہ پنجاب پولیس اس پہ دے رہی ہے، پاکستان کی پولیس اس پہ دے رہی ہے، یہ ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ آزاد کشمیر جو ایک آزاد ریاست ہے اس کے پرائم منسٹر کو غدار ڈکلیئر کر دیں، اور یہ پاکستان کر رہا ہے. اب مجھے بتائیں، آپ کشمیر کاز کی بات کر رہے ہیں، کس منہ سے آپ کشمیر کاز کی بات کریں گے کہ جو آزاد کشمیر ہے اس کے پرائم منسٹر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہی از اے ٹریٹر، وہ غدار ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بھی سر آپ کو اس پہ زیادہ حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ اپنے اوپر نہیں حیرت ہو رہی؟ ہمارے اوپر کیا حیرت ہوئی ہے؟ آپ نے سرو کیا اس کنٹری کو، آپ لوگ یہاں پر رہے ہیں، ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں، آپ لوگوں کا بھی نام آنا حیرانی کی بات تو ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں حیرانی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اس میں ستم ظریفی بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ذات سے آگے بڑھ کے اگر آپ سوچیں تو آپ نے تو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو، ایک آزاد ریاست کے پرائم منسٹر کو آپ نے کہا کہ یہ غدار ہے. اب اس بات کے اوپر ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، I'll come to you اندری عباس صاحب. اب آپ یہ جب بھی یہ مسئلہ اٹھانے کی بات کریں گے نا، یہ جو جعلی نعرے لگاتے ہیں، انڈین پرائم منسٹر نے ایک ہی بات کرنی ہے، اسے کہو تم لوگ تو اپنے پرائم منسٹر کو جو آزاد کشمیر کا اسے غدار کہہ رہے ہو، تم لوگ کس منہ سے کشمیر کی بات کر رہے ہو؟ اندری عباس صاحبہ، تحریک انصاف کس طرف لے کے جا رہی ہے سیاست کو؟ یہ طارق فضل چودھری صاحب اور یہ تمام لوگ جن کے آپ نے نام لیا ہے، ڈو یو ریئلی بلیو کہ یہ مودی، پرائم منسٹر مودی کے ایجنٹس ہیں یہ سب؟ پہلے تو میں پریا دو چیزوں کو کلیریفائی کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا آواز نہیں آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ حواس باختہ ہیں، تو حواس باختہ تو میرا خیال ہے یہ لوگ خود ہیں، کیونکہ آپ سوچیں کہ وہ پی ڈی ایم شروع ہونے سے پہلے ہی فیل ہو گئی. پہلے 11 کو جلسہ تھا، وہ کینسل ہو گیا، پھر 18 کو تھا، وہ کینسل ہو گیا کوئٹہ میں. اب پروبیبلی ان کو یہی کہا گیا ہے کہ بھئی آپ بھی کچھ کریں، پچھلی دفعہ تو آپ نے کچھ کیا نہیں تھا، تو اب کہیں کراچی سے یہ شروع ہو رہے ہیں. تو پہلے ہی کنفیوژن، ڈیلے، کینسلیشن، ری شیڈیولنگ سے پتہ چلتا ہے ایک تو اختلاف رائے ہے، دوسرا بندے اکٹھے کرنے کا مسئلہ ہے. 11 جماعتیں ہیں، 11 جماعتیں مل کے اگر یہ کر رہی ہیں، ہم نے تو چلے اکیلے کیا تھا، تو پھر بھی اگر کینسلیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر obviously حواس باختہ ہی ہوں گے، اور کیا ہوں گے. پہلی بات. دوسری بات، لاہور کا حوال نہیں بتا دیں کتنے لوگ تھے لاہور میں؟ جی لاہور کے اندر تو آپ کو پتا وہ جلسی تھی، اور وہ آپ نے اس کی تصویریں بھی دیکھ لی، اسی سے پتا چل گیا. انہوں نے شو کاز نوٹس بھی دیے لوگوں کو، اور اسی وجہ سے پتا چل گیا ان کو کہ کیا ری ایکشن ہونا ہے. کیونکہ یہ لوگوں کو کہہ کیا رہے ہیں؟ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے خلاف نکلے، اپنی فوج کے خلاف نکلے. تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے. تیسری بات، یہ بات کہی ہے اس جلسے میں یا اور کہیں پہ آپ نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا سڑکوں پہ نکلے اداروں کے خلاف؟ دیکھیں، جو نواز شریف صاحب نے کلیئرلی، اور آپ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ دکھایا یہ، انہوں نے کہا جی میرا مقابلہ عمران خان سے نہیں. یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں، میرا مقابلہ عمران، یہ جو پی ڈی ایم یا یہ اے پی سی یا سارا، انہوں نے ایجنڈا سیٹ کیا. انہوں نے کہا میرا مقابلہ عمران خان سے نہیں، ان کو لانے والوں سے ہے. اور مریم نے ان کو لانے والے عوام میں پاکستان ہیں. نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، ان کا بیانیہ تو یہ ہے. اور مریم نے کہا، آپ کو پتا ہے مریم نے کہا ہاں
हमारा जो चचा है शहबाज शरीफ साहब, उनका बयानिया मुफाहमत वाला है, और हमारा, मेरा और नवाज शरीफ साहब का बयानिया शायद बहुत सारे लोग हमारे साथ बोझ ये कैरी ना करें। दीज आर एग्जैक्ट वर्ड्स जो मरियम ने कहा। अच्छा, तीसरी बात, ये जो मुकदमा हुआ है इन सब पे, बिल्कुल ये मुकदमा जो है ये बिल्कुल गलत है जिसने भी किया है, और इसकी बिल्कुल हमारे से इसका कोई ताल्लुक नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। अंजलि अब्बास साहब, आप इसकी मजम्मत करती हैं इस FIR की? जी बिल्कुल। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी जब पता चला है तो उन्होंने भी कहा है कि उनको बहुत बुरा ये लगा है। उन्होंने कहा कि किस बात का मुकदमा है? आपको तो पता है कि हम पे दहशतगर्द के मुकदमे इन्होंने किए थे, मुझे गोलियां मारी थी पुलिस ने, ओपन गोलियां मारी थी, आपको याद होगा वो सारा, और फिर मुझे जेल लेके गए थे। तो हम तो बिल्कुल ये कहते हैं कि ये जो भी मुकदमा है जिसने भी किया है, कोई इंडिविजुअल होगा, कुछ और होगा, PTI का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर तारिक बहुत खुश हुए आपकी इस बात से, उनकी हंसी रुके नहीं रुक रही। He's so happy मतलब that he गवर्नमेंट said कह that. रही है हमें पता नहीं है, ये बात पहली दफा मैं देख रहा नहीं, हूँ। पहले भी हो चुका है मॉडल टाउन के केस में भी, आप लोगों को जी, पता नहीं था क्या बिल्कुल हुआ, ऐसे लेकिन ही दिस इज फनी कि नहीं पता गवर्नमेंट को। इट्स सैड एक्चुअली। देखिए, मैं बात सुन लेना। नहीं, बट क्वेश्चन तो सही है, वो कह रहे हैं कैसे हो सकता है आपको पता ही कुछ नहीं है? नहीं, पंजाब देखिए, हुकूमत अब की मर्जी के बगैर हो सकता है? सुने, रोज के 2 करोड़ लोग मुकदमे करते हैं। आपको पता है हर चीज पे मुकदमा, लोगों के शहरी का हक होता है मुकदमे करना। वो आपके ऊपर भी कर सकते हैं, मेरे ऊपर भी कर सकते हैं, हर एक के ऊपर कर सकते हैं। इस वक्त- और लोगों में वाकई गुस्सा है, लोग कह रहे हैं कि भाई बट आप अंजलि अपनी अब्बास साहब, इदारों को पुलिस check इस करें। कदर खुद मुख्तार हो गई, ये तमाम नाम उसमें थे और FIR दर्ज हो गई, किसी मेरी सीनियर बात ऑफिसर सुने को पता नहीं चला, किसी कि- सीनियर ऑफिसर ने चीफ मिनिस्टर हाउस में बताने की जहमत गवारा नहीं की और ये मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए, यही तो हम कहते हैं कि पुलिस इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इनके जमाने में वाकई पुलिस इनके नीचे होती थी, और विदाउट शहबाज शरीफ जो हुक्म दिया करते थे कि मॉडल टाउन में मार दो तुम, गुल्लू भट्ट भेजा करते थे, हमने पुलिस को चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस को हम कहते हैं कि जी आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन लें। ओके, तो ठीक हम है। तो बिल्कुल ये कह रहे हैं, मतलब मैं क्यों इसको डिसओन करूं? सो आपने कहा प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं है इसके ऊपर, फवाद चौधरी सर ने ट्वीट की, आप भी खुश नहीं है, कोई इस पर खुश नहीं है। सो नाउ व्हाट? आपकी नाखुशी से कोई असर होगा? इससे कोई ताल्लुक नहीं है इस मुकदमे से, और अगर किसी ने किया है, खैरी है, जो मर्जी है, वो अपनी उसकी स्वाबदीद है। मुकदमा तो आपने मेरे पे हर चीज का हो सकता है, ठीक है, और हम पे भी दहशतगर्दी के मुकदमे हुए। एंड वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के लाहौर के जलसे में ये भी इल्जाम लगा कि सुबाइयत की झलक नजर आई। क्यों? खाजा साहब रफीक का ये स्टेटमेंट देखें। ओके, और हमारी टेक्निकल कोई इशू हो रही है, इसकी वजह से प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद चलाएंगे ये बात, अभी नहीं करेंगे। आप कुछ ऐड करना चाहते थे डॉक्टर साहब? जल्दी से करें, फिर मुफ्ती कफातुल्लाह साहब की देखिए, तरफ जाएं। मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि ये बड़ी अजीब बात की है अंजलि अब्बास साहिबा ने, आल्दो मैं उनकी बात को यकीन करता हूँ, लेकिन ये बात कहना कि साबिक वज़रा भी उसमें शामिल हैं, सीनियर 3 पार्लियामेंटेरियंस भी उस FIR में शामिल हैं, सिटिंग MNA सारे सेनेटर्स, और आपको पता ही नहीं है गवर्नमेंट को। पहली बात तो ये है, ये असखुद एक बहुत बड़ी नालायकी है कि आपके अंडर ये पुलिस की आज़ादी का मामला नहीं है, और बार बार वो कह रही हैं कि शहरी ने किया है, शहरी ने किया है। तो मैं उन्हें कहूँगा कि मोहतरमा, इस तरह की दरखास्तें हज़ारों में आती रहती हैं, लेकिन उन्हें मेरिट पर डिसाइड किया जाता है और वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है। वो आपकी पंजाब की गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस लेवल की FIR और गद्दारी का मुकदमा, और आपकी तमाम अपोजिशन के जो मेन सबसे बड़ी पार्टी है उसके लोगों को आप दे रहे हैं। ये पुलिस की जुरिस्डिक्शन नहीं है कि पुलिस जो है वो ये कर ले। और फिर जिस आलम में ये किया गया है उसमें आपने देखा, जैसे मैंने बार बार आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये बड़ा डिस्टर्बिंग चीज़ है हमारे लिए कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को भी आपने डिक्लेयर कर दिया है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये समझते हैं कि ये गलत है और वाकई इस पर यकीन रखते हैं, और बाकी ये बात अगर सच है कि प्राइम मिनिस्टर इस बात के ऊपर जो है वो जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि परेशान हैं या नाराज़ हैं, व्हाटएवर, तो ये खारिज हो सकती है। ये उनके एक इशारे के ऊपर जो है ये खारिज होगी, FIR वापस हो जाएगी। हम इंटरफेयर नहीं कर सकते उसके अंदर। खुदा का वास्ता है, ये तो इतना बड़ा झूठ है कि जैसे ये कहना कि इस वक्त दिन है पुलिस इंडिपेंडेंट का मतलब ये तो नहीं है कि पुलिस जो है वो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ गद्दारी के पर्चे दे रही है और आपको पता ही नहीं है। आप क्या करने बैठे हुए हैं? फिर इंडिपेंडेंट
वर्ल्ड इन आइडियल इंडिपेंडेंट वर्ल्ड का होना चाहिए पुलिस इंडिपेंडेंट उस तरह नहीं है कि वो कोई ऑटोनमस बॉडी है। Okay. पुलिस बराह रास्त आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है, आपकी जो जिले की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंडर है, डिवीजन की एडमिनिस्ट्रेशन आपके आरपीओस बैठे हुए हैं, ऊपर आपके आईजी बैठा हुआ है, वो आपके चीफ मिनिस्टर के अंडर है। ठीक है, तो ये चेन ऑफ कमांड है। सीरियस मैटर, जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फिर ये बड़ा संजीदा मामला हो जाता है। मुफ्ती किफायतुल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और सॉरी कि हम थोड़ी देर में आप तक पहुंचे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन के इत्तेहाद का सरबराह बनाया गया है, लेकिन पहले भी हमने देखा था कि मौलाना फजलुर रहमान फिर एक वक्त में आकर अकेले नजर आए और शिकायतें भी हुई उन्हें पीपल्स पार्टी PMLN से। अब वो कितने कॉन्फिडेंट है कि ये मामला आगे तक चलेगा? अभी तक जलसे की जो पहला जलसा उसी पर कंफ्यूजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी राय में तो कंफ्यूजन तो नहीं है। इसकी वजह ये है कि जलसा कहाँ से शुरू हो, पाकिस्तान के किसी कोने से शुरू हो जाएगा, और पीटीआई को कितना हुजूम दिखाना है ये हम दिखा देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब पिछले 2 साल से इंतहाई मुतहर्रक और फाल सियासी किरदार का नाम है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़े बड़े मिले मार्च किए, धरना दिया। तो अगर अपोजिशन की जमातों ने समझा कि ये हमारे सदर हों, तो मैं समझता हूँ कि ये तो मेरिट के ऐन मुताबिक है। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की आवाज बहुत दबंग है, और वो पहले दिन से इमरान साहब के मुखालिफ हैं, तो इसलिए उनको सरबराह बना दिया गया। लेकिन मुफ्ती साहब, इसमें नवाज शरीफ साहब ने तो इमरान खान साहब को बाहर निकाल दिया है। मौलाना फजलुर रहमान भी बड़े सख्त लहजा रख रहे हैं अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ। सो फिर क्या ये मार्च इदारों के या ये तहरीक इदारों ही के खिलाफ है, जैसे कि दिलीप अब्बास साहब ने कहा? नहीं, तो इदारों को ठीक होना चाहिए ना। देखो, ये मुकद्दस इदारा था। सबसे पहले इसको अयूब खान ने मुतनाज़ा किया, फिर जनरल यहिया ने इसको मुतनाज़ा किया, फिर उसके बाद ज़िया-उल-हक साहब ने इसको मुतनाज़ा किया, फिर उसके बाद उसको मुतनाज़ा करने वाले परवेज़ मुशर्रफ थे। इन चारों लोगों को जो जिंदा हैं उनको अगर फांसी हो जाती और आर्टिकल फिक्स होता तो इदारा बावकार बन जाता। सो आप इदारे के खिलाफ ही कर रहे हैं एहतजाज? आप सुन रहे हैं? माजी की बेस पर या अभी शिकायत है आपको? फरिया ने मैं तमाम बातें करता हूँ कि ये इदारा बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है, लेकिन आप देखो ना, हम तो देहाती लोग हैं, बाप काबिल एहतराम होता है, लेकिन बाप जब कपड़े उतार के आता है तो फिर वो काबिल एहतराम नहीं होता। उसको चाहिए ये है कि वो भी इस एहतराम दोनों तरफ से होता है। बेटा बाप का एहतराम करेगा, बाप बेटे का एहतराम करेगा। अभी तो एक ही तरफ। मुफ्ती किफायतुल्लाह, हम लाइव जा रहे हैं, इट्स नेशनल टेलीविजन। आप बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, थोड़ा सा हमें एहतियात करनी चाहिए कि हम किस किस्म की बात करें। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, बाप काबिल एहतराम है, ये एहतराम वो भी रखेगा, बेटा भी रखेगा। अगर आप एक तरफा बेटे से एहतराम मांगेंगे और बाप एहतराम नहीं करेगा, फिर तो ये पहिया नहीं चलता। तो मेरा तो क्वेश्चन आपने जवाब दे दिया है। माय क्वेश्चन वाज कि क्या आप इदारों के खिलाफ ही तहरीक चला रहे हैं? आपने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, मैंने ऐसा कहा कि हम इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ चला रहे हैं, ताकि उनको ये एहसास हो जाए कि हमने गलती की है, हमने ठप्पे लगाए। डू यू थिंक कि इमरान खान साहब को किसी ने वोट नहीं डाला पाकिस्तान में? नहीं, किसी ने नहीं डाला। और आप लोग अगर सड़कों पे निकलेंगे तो उनके वोटर सड़कों पे नहीं आएंगे, तो पता चल जाएगा ना। फवाद चौधरी ने जलसा फैलाना चाहते हैं, आपने कहा पता चल जाएगा। देखो फरीहा, मैं कहता हूँ कि फवाद चौधरी का आखिरी जलसे में 300 आदमी नहीं थे, वोट 80,000 पड़ते हैं उसको, तो ये वोट किसने डाले हैं? तो एक बात तो नहीं है ना, 20,000 लोग जमा हुए हैं, वो सारे के सारे पोलिंग एजेंट थे, और वो लोग इलेक्शन कमीशन के सामने आए हैं कि हमें फॉर्म 45 नहीं दिया गया। तो फिर कोई बात तो है ना। आप जब गलती का एहसास, जो गलती करेगा उसको एहसास दिलाया जाएगा, वो चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप गलती करें और आप काबिल एहतराम हो। ओके, आप एग्री कर रहे हैं डॉक्टर तारिक, क्योंकि आप लोग अलायंस में हैं, वो लीड कर रहे हैं ये इनकी पार्टी, सो ये सही कह रहे हैं मुफ्ती किफायत? किस हवाले से, क्या सवाल आप करना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम, मुफ्ती साहब का अपना बयान है, अपना उनका एक वर्डिक्ट है,
وہ ظاہر ہے ہمارے اوپر یا میرے اوپر تو نہیں آپ وہ کر سکتی ہیں. یہی ورڈکٹ دیا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں جی یہ جو حکومت ہے, میں بڑا کلیئرٹی سے آپ سے بات کروں گا. ابھی اندلیب عباس صاحب نے بھی یہی کہا جناب کہ فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف. جب حکومت نااہل ہوتی ہے, مجھے ذرا آپ 1-2 منٹ ان انٹرپٹیڈ دیجیے گا کیونکہ بڑا سینسٹیو یہ ٹاپک ہے. جب حکومت نااہل اور نالائق ہوتی ہے تو اسے کوئی بات بھی جب اس کے خلاف کی جائے, اس کی پالیسیز پہ بات کی جائے, اس پہ تنقید کی جائے, وہ بھاگ کے اداروں کے پیچھے جا کے چھپتی ہے اور جا کے فوج کے پیچھے چھپتی ہے. اس وقت حکومت کے تمام وزراء جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, ٹی وی ٹاک شوز میں گفتگو کر رہے ہیں, وہ دوڑ کے فوج کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں. کوئی فوج کا نام نہ بھی لے اور نہیں لیتا, اور یہ فوج کو کہہ دیا. ابھی تو لیا, پہلی بات سنیں, ہم فوج کے خلاف. میں نے آپ سے کہا تھا مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا. ایک تو یہ بات ہے, میں آپ کو ان کی نالائکی اور اس نالائکی کی وجہ سے جب ان پہ تنقید ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتے ہیں جی فوج پہ تنقید ہو گئی یا اداروں پہ تنقید ہو گئی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس دن جو گفتگو کی ہے اس میں ایک بات انہوں نے کی بہت کیٹیگوریکلی. انہوں نے اس خوبصورت نوجوان جو قوم کا ایک بیٹا جس کا نام تھا لیفٹیننٹ ناصر, جو شہید ہوا ابھی, جس کا باپ بھی شہید ہے, اس کا نام لے کے کہا کہ میں اس کی ماں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سیلوٹ کرتا ہوں. اس کا دوسرا بھائی بھی ابھی فوج میں لیفٹیننٹ ہونے جا رہا ہے, اکیڈمی میں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ان تمام فوجیوں کو جو بارڈر پہ ہیں, جو ملک کے لیے کسی جگہ کھڑے ہیں, پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے, سب کو سلوٹ پیش کیا. مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ اگر جنرل مشرف نے آئین توڑا, آپ اس کی حمایت کرتی ہیں فریہ ادریس کی حیثیت سے؟ میں تو جرنلسٹ بھی نہیں تھی اس وقت, تو میرے اوپر ایسا کوئی الزام نہیں ہے کہ میں نے ان کی حمایت کی. میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان کی حمایت کرتی ہیں؟ سر کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کا تو کوئی بھی حمایت ہے, عدالتوں نے ان کو کہہ دیا. ہمارا یہی مقدمہ. آپ مشرف صاحب آپ نے ہماری مشکل آسان کر دی ہے. نہیں, مشرف صاحب کی حکومت تو نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو کہا کہ فوج کا جو میاں صاحب نے بات کی, یہ کہا کہ جن لوگوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا ان کی کوئی بات کی تائید نہیں کر سکتا, نہ ہم کرتے ہیں. چاہے وہ جنرل مشرف ہے, جنرل ضیاء الحق ہے. ایک منٹ, جنرل ضیاء الحق. اینڈ ویلکم بیک. اندلیب عباس صاحبہ, فواد چودھری کے ٹویٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کو ایف آئی آر کا کوئی علم نہیں تھا, جیسے کہ آپ نے بھی ابھی کہا. انہوں نے کہا وزیر اعظم کے علم میں لایا کہ اس طرح ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے جس میں نواز شریف و دیگر لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے. انہوں نے اس پر شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا. ہو سکتا ہے کسی نے کارروائی ڈالنے کے لیے ایسا کیا ہو, دیکھتے ہیں. بغاوت کے مقدمے بنانا ہماری پالیسی نہیں ہے. بٹ ساتھ ہی ساتھ جو ایک ٹویٹ آئی ہے وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر شہباز گل کی, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رانا صاحب پوچھ رہے ہیں تو بتا دیتا ہوں, میری اطلاع کے مطابق ایک انڈین کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وہ کھوکر پیلس میں ہوئی. پریس کانفرنس کے بعد وہ اسی جگہ پر رکی رہی, سگنل ملنے پر وہاں سے نکل کر سیدھی کھوکر پیلس پہنچی. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ مریم نواز. رانا صاحب آپ شہباز شریف کے ساتھ ہیں, وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گی. نواز شریف نے لندن میں جس سفارت خانے میں خفیہ ملاقات کی اس کا جواب دینا پڑے گا. پاکستان مخالف پروپیگنڈا نہیں بکے گا. سو ایک طرف آپ تردید کر رہے ہیں, دوسری طرف ایک انسینویشن بھی ہے کہ غداری ہو رہی ہے. فریحہ, یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. مقدمے پہ تو ہائیسٹ لیول پہ ہم نے اس کو بالکل ڈسون کیا ہے اور اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم تو خود اس کے وکٹمز تھے. آپ ویڈیو دیکھ لیں جس پہ میرے پہ کھلی گولیاں ماری گئیں اور پھر دہشت گرد قرار دیا گیا اور پھر زندوں کو کیا گیا. بینگ اے وومن, میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی گھٹیا بات نہیں ہوگی جو ہوئی. ڈاکٹر صاحب اس کی تو مذمت کر دیں جو یہ بار بار یاد کرا رہی ہیں. اس کی تو اپنی پڑی ہوئی ہے وہ اپنی. چلے میں مذمت کرتا ہوں جی, میں تو بالکل, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, لیکن ان سے اگر ایسا ہوا ہے تو زیادتی ہوئی ہے. مجھے پتہ نہیں تفصیل کا, لیکن بہرحال غلط ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے. بٹ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ پھر واپس کروا دیں ایف آئی آر کو. میں نے کوئی ایسی درخواست نہیں کی, لیکن میں نے کہا کہ پرائم منسٹر کی نیت کا ان کے عمل سے پتہ لگے گا وہ کرتے کیا ہے. جی اندلیب صاحبہ, بات تو وہ ضرور اس پہ ایکشن ہوگا. اٹس ناٹ جسٹ ورڈز.
نمبر 1 اس کا لیگل پوائنٹ آف ویو مجھے نہیں پتا، میں زیادہ کامنٹ نہیں کر سکوں گی اس پہ. جو دوسری بات میرے دوسرے ساتھی نے یہاں کہی، انہوں نے جی 4 نام لیے ڈکٹیٹرز کے اور انہوں نے ان کے متعلق کہا کہ جی ان کو یہ، تو میرا سوال یہ ہے کہ جی ان میں سے ایک جن کا مشرف کا نام لیا، ان کے ساتھ تو یہ خود تھے، JUIF جو تھی وہ مشرف کے ساتھ تھی، ان کی حکومت میں تھی. نمبر 2 یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ کر دینا چاہیے تھا اور وہ کر دینا چاہیے تو پاکستان ٹھیک ہو جاتا. دوسرا جو انہوں نے نام لیا ضیاء الحق کا، ان کے جو ساتھی ہیں PMLN، وہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے. انہوں نے ان کو فائنانس منسٹر بنایا، پھر چیف منسٹر پنجاب بنایا، پھر انہوں نے اس کے بعد قسم کھائی کہ جب یہ وفات پا گئے ضیاء الحق صاحب تو انہوں نے کہا جی میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کا مشن کیری فارورڈ کروں گا. تو 2 بندوں کے ساتھ تو ان کے یہ خود انوالو تھے، اب بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں جی ان کو علامہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ہینگ کر دینا چاہیے تھا جو بھی. تو تیسری بات یہ اصل مسئلہ کیا ہے جو ہمارا ایکسپلینیشن ہے کہ AP جو ہم نے کیا، اور جو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیویجولز کے خلاف ہم بات کریں، اداروں کے خلاف بات نہیں کریں. ہم نے جب یہ ساری موومنٹ کی تھی، ہم آپ کو پتا ہے کہ پہلے نکلے، ہم نے کہا جی دھاندلی ہوئی، انہوں نے نہیں مانا، ہم ٹریبیونلز پہ گئے، ہم نے 462 اس پہ اپلیکیشنز لکھی، ان کی 65 ہے صرف. اس کے بعد ہم لاہور ہائی کورٹ گئے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، اس کے بعد سپریم کورٹ گئے. پورے سال ہم جد و جہد کرتے رہے. انہوں نے تو پٹیشنز ہی نہیں ڈالی. انہوں نے کہا تھا وائٹ پیپر دیں گے، احسن اقبال نے، ہم نے 2500 صفحے کا دیا تھا. 1000 دفعہ پوچھا کہ جی وائٹ پیپر دیں تاکہ آپ کا ایویڈنس سامنے آئے، نہیں آیا. تو ہم نے تو تھک کے وہ ساری چیزیں کی تھی. انہوں نے تو کسی قسم کی جد و جہد نہیں کی، نہ وائٹ پیپر لکھا، نہ ایویڈنس دیا، نہ ٹریبیونلز پہ کوئی خاص پٹیشنز دی، نہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو کیا، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے کیسز کیے. یہ بات نہیں کہ ہم دھرنے میں جب گئے تھے اس سے پہلے ہم نے تمام جو آپشنز تھی وہ ایگزاسٹ کر لی تھی. آپ لوگوں نے اگر دھاندلی کا آپ کو شک ہے تو آپ اس کو تو آپشن اویل کرتے. جیسے کہ پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ آپ آئیں، میں آپ کو بتائیں کہاں پر شکایت ہے. اس آپشن کو کیوں نہیں اویل کیا؟ سب سے پہلے تو آخری بات جو اپنی اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. دیکھیں پارلیمنٹ کی باقاعدہ ایک کمیٹی بنی ہے اور ہم اس کمیٹی کے ممبر ہیں اور رہے ہیں، اور اس کمیٹی کے انچارج جو ہیں وہ کھٹک صاحب ہیں جو وزیر دفاع ہے. لیکن اس کے اوپر کیا موومنٹ ہوئی ہے دلیپ عباس بتا دیں. 2.5 تو اس کی میٹنگ نہیں آپ نے ہونے دی. فیکٹ فائنڈنگ ایک کمیشن ٹائپ کی چیز وہ تھی، لیکن اس کے اوپر کوئی میٹنگ نہیں، کوئی پروگریس نہیں جس کو خود کھٹک صاحب جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں. دوسری بات جی، جب پروگرام ہوتے ہیں وقت کم ہوتا ہے، ماضی کی قصوں سے یہ باہر نہیں نکلتے. فلاں نے یہ کر دیا، فلاں وہ سیاسی بیٹا بن گیا، وہ ضیاء الحق بن گیا، یہ وہ. اچھا وہ ماضی ہے، لیکن مشرف صاحب کے خلاف نکلنا. آپ آ جائیں، میں بھی شروع ہو جاؤں گا. آپ کو جوائن کرنا ماضی ہے لیکن ان کا آنا ماضی نہیں ہے. موجود تھا، میں خود اس جلسے میں موجود تھا. ہالیڈے ان میں جلسہ ہوا اور اس میں عمران خان صاحب نے تقریر کی. اس وقت ہم دونوں گورنمنٹ میں تھی، اس سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے مشرف کی سپورٹ کی تھی، غلط کی تھی، اور اب اگر کوئی جرنیل فرشتہ بھی بن کے آئے گا تو میں اس کی سپورٹ نہیں کروں گا. سر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لڑنا ہے آرمی سے. کوسنے ہم ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے. مزید کتنے سال دیں گے؟ موجودہ حالات کی بات کریں، ملک کی بات کریں، لوگوں کی بات کریں. مر گئے ہیں لوگ بیچارے آپ کے حالات سے. اگر اجازت ہے مفتی صاحب، یہ جو بات دلیپ صاحب نے یاد کرائی ہے کہ مشرف صاحب اینڈ ویلکم بیک. مفتی صاحب آپ بات مکمل کر لیں، بیچ میں مخل ہوئی تھی، معذرت چاہتی ہوں. آپ نے کہا کہ حافظہ شاید صحیح سے نہیں ساتھ دے رہا. ہم نے ان کے کیوں والوں کو یاد صوبے میں ہرایا اور اپوزیشن لیڈر بنے. اپوزیشن والے اگر حکومت میں ہیں تو پھر نواز شریف کے دور میں عمران بھی پھر حکومت میں تھا. اصل میں یہ بوکھلاہٹ ان کو آ گئی ہے جب سے ہمارا PDM بنا ہوا ہے، APC بن ہو گئی ہے. اب تمام کے تیور نظر آ گئے ہیں تو ان کو بوکھلاہٹ ہو گئی ہے. اب بغاوت کے مقدمے کر رہے ہیں، بہت سارے اور بھی ہوں گے اور ہم تمام باتوں کے لیے تیار ہیں، جیل بننے کے لیے، بغاوت کے مقدمے کے لیے. میں آپ کے حوالے سے قوم کو ان کے بغاوت کے مقدمے کے بارے میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. اگر مظلوم کی امداد کے معنی بغاوت ہیں
اور بیزاری بیداد کے معنی بغاوت ہیں، تو پھر میں ایک باغی ہوں، میرا مشرب بغاوت ہے، میرا مسلک بغاوت ہے، میرا مذہب بغاوت ہے۔ بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے، Right. قلم آزاد قدم آزاد اور قلم آزاد ہوتا ہے۔ یہ بغاوت کے مقدمے کریں، ہم فیس کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں، آپ نے بڑی ہمیں شاعری سنائی ہے، اس کے لیے شکریہ۔ بس 1 منٹ ہمارے پاس موجود ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کامنٹس سارے آج تو باغی کہہ رہے ہیں، ہم سب باغی ہوں گے۔ پہلے شاہد صاحب نے یہ کہا، اب مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑا مذاق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مذاق ہے کہ آپ پاکستان کے محب وطن جو پولیٹیشین ہیں، چاہے ان کا تعلق اپوزیشن سے ہے یا کسی دوسری جماعت سے ہے، اس بنیاد کے اوپر کہ وہ متحرک ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اور اگر ان کی باتیں آپ کو پسند نہیں ہیں، اگر ان کی پالیسیز آپ کو پسند نہیں ہیں، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے پرسنل کیپیسٹی میں کبھی نہیں کی، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ certain people do that، کہیں پہ ریڈ لائنز ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ریڈ لائنز یہی ہوتی ہیں کہ سیاست کے بھی کوئی آداب ہیں، کوئی سلیقے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ میں برداشت اور تحمل زیادہ ہونا چاہیے۔ اپوزیشن کی بات کو آپ برداشت کرنا سیکھیں، ان کے جو مثبت کرٹیسزم ہے اس کو پازیٹیولی لیں، اور اگر کوئی بات قابل عمل ہے تو وہ کریں، نہ کہ یہ کہ ان کی جو موومنٹ ہے، تحریک ہے، اس کو آپ ان کے اوپر بغاوت کے مقدمے دیں۔ اس مقدمے کا کیا ہوگا؟ اینی آئیڈیا؟ فلور آف اسمبلی کہا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ ہر بات پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے سوائے کرپشن کے، اور یہ جو سوائے والا ہے نا، اور یہ جو سوائے والا ہے نا، اسی پہ یہ این آر او لینے آئے، انہوں نے 34 چیزیں نیب کی دی کہ جی یہ آپ معاف کر دیں، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہیں۔